पेरेंट्स महंगाई और बेरोजगारी के चुंगल में फंसकर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर वो तवज्जो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से बच्चे तालीम मुनासिब अंदाज से नहीं हासिल कर रहे। बहुत ज़्यादा गैप बनता जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे तालीम पे तवज्जो नहीं दे रहे और रिज़ल्ट के तौर पर एक नाकाम इंसान बनने की तरफ चल पड़े हैं। आज की ये वीडियो बहुत अहम है, तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद नईम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और तो इसको शेयर करें। मैंने 5 पहले वो गलतियां जिसकी वजह से पेरेंट्स परेशान है वो बताऊंगा, 5 उनके हल बताऊंगा और उसके बाद एक टिप बताऊंगा आखिर में। उम्मीद है वो टिप सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका बच्चा एक मुनासिब तालीम याफ्ता इंसान बनकर इस मुआशरे का एक कारआमद शख्स बन जाएगा। आज की वीडियो वालिदैन की 5 कोताहियाँ और उनकी हल का पहली कोताही जो वालिदैन की है, वक्त का ज़िया। बच्चों को घर में वक्त ज़िया करने में वालिदैन का किरदार बहुत अहम है। मसलन उनको बहुत सारे गैजेट जिसमें मोबाइल, इसके अलावा लैपटॉप और टीवी का जो है वो यूसेज करने में कोई कदगन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। चाहे वो जितना इन गैजेट्स का इस्तेमाल करें उनको कोई इशू नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, मैंने इब्तदाइया में बताया कि वालिदैन अपनी रोज़गार के सिलसिले में खासी परेशान हैं, जिसकी वजह से वो उस काम में बच्चे लगे रहते हैं और वो अपनी बेहतरी की प्लानिंग करते रहते हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर वो थोड़ी सी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें तो उनका ये टाइम बचाएं और अगले आने वाले पॉइंट्स में मैं बताता हूं कि उसको कैसे इस्तेमाल करें। आज का हमारा दूसरा पॉइंट है तालीम से मुकम्मल गफलत। वालिदैन, जिस तरह मैंने कहा कि वालिद सुबह घर से निकलता है अपने रोज़गार के सिलसिले में, वालदा अपने मामूलात उसके तब्दील हो चुके हैं, तो छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे ज़्यादा देर तक सोते रहते हैं और रात को देर तक जागते रहते हैं, जिसकी वजह से सुबह जल्दी नहीं उठ पाते और उसके बाद उनकी फिर उठने के बाद खाना और नाश्ते के बाद मामूलात में फिर वही मोबाइल और वक्त का ज़्यादा हो जाता है। फजूल कामों में वो ज़्यादा खर्च करते हैं अपना टाइम और तालीम और तरबियत पर तवज्जो कम है, मुतालिया बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। आज का हमारा तीसरा पॉइंट अखलाकी तरबियत का फुकदान है। चूँकि वालिदैन मुआशी दबाव में है, लिहाजा बच्चा आज़ाद है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है कि ये बात आपने करनी है, ये नहीं करनी, ये अच्छी है, ये बुरी है। आज का हमारा चौथा पॉइंट है ज़हनी और जज्बाती फासला वालिदैन और बच्चों के दरमियान बढ़ता जा रहा है। आज से पहले हमारे दौर में जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था और घरों में नाना नानी और दादा दादी अपने चूँकि वो आज़ाद होते थे तो बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस होता था। आज चूँकि जॉइंट फैमिली सिस्टम तकरीबन टूटता जा रहा है तो पेरेंट्स अपने अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स में रह रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई सरपरस्त नहीं है और वालिदैन, मैंने कहा, मुआशी दबाव में है, तो वो ये ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर सकते जो कि हमारे ग्रैंड फादर्स ये ज़िम्मेदारी लेते थे, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा मसला जन्म ले रहा है। आज का हमारा 5वां पॉइंट है मेरे पास पैसे नहीं है। ये वो अल्फाज हैं जो कि अदा करके वालिदैन समझते हैं कि हम बच्चों की ट्यूशन, तालीम और बाकी मामलात से आज़ाद हो चुके हैं। हालांकि जो बात मैं कह रहा हूँ उसमें बच्चे के पैसे का कोई अमल दखल नहीं है। उनकी तरबियत है, उसके लिए पैसे नहीं लगते। वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, उनकी तरबियत करें और उनको ऐसे अच्छे इदारों में तालीम दिलवाएं जो कि या तो बिल्कुल फ्री होंगे या उनके ऊपर बहुत कम खर्चा होगा। फ्री रिसोर्सेज इस्तेमाल करें। उनको अखलाक सिखाना और अच्छी आदत सिखाना ये वालिदैन की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये 5 मेजर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आज हर घर परेशान है। इन मसाइल के हल की तरफ चलते हैं तो पहला पॉइंट है कि आप शेड्यूल बनाएं। रोज़ाना का शेड्यूल बनाकर बच्चों को उसका पाबंद करें। मसलन सुबह उठते हैं तो नमाज का शेड्यूल है, फिर कुरान का मुतालिया है और मुतालिया भी बग़ैर तर्जमे के मत करें। ये तोता रट्टा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी कुरान पढ़ने का तो सवाब है सो है, लेकिन अगर हम तर्जमे के साथ उसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसके मतलब और मफ़ाहीम भी हमारे बच्चों को ज़हन नशीन हो जाएंगे। उसके बाद घर में बिठाकर बच्चों को जो छुट्टियां हैं आजकल, तो बच्चों को पढ़ाएं,
ان کی جو چھٹیوں کا کام دیا گیا ہے اور معاملات ہیں وہ بیٹھ کر ہوم ورک جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر کریں۔ ہوم ورک کرنے کے بعد پھر ان کو اضافی، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کو اضافی کتابیں جو تاریخی اچھی کتابیں ہیں جن کے اندر سبق آموز کہانی ہیں وہ لا کر رکھیں اور بچے کو اس کو پڑھنے کے لیے دیں۔ پھر ان کے اوپر کبھی کبھار اٹھا کر ان کے اوپر کراس کوسچن کریں تاکہ بچے نے یہ کہانیاں پڑھ رکھی ہیں اور بچے کا مطالعے کا جو شوق ہے وہ اس سے بہت مضبوط ہوگا۔ آج کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے کہ بچوں سے کھل کر بات کریں۔ کبھی بھی آپ ان سے ناراض رہ کر، ان سے دور رہ کر ان بچوں کی بہتری آپ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ ان کو ڈوز اور ڈونٹس ڈیلی بیسس پہ بتائیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو ٹینشن میں لا کر ان کے اوپر پریشر ڈال کر یہ بات کریں، بلکہ ان کو اچھے انداز سے سمجھائیں کہ بیٹا یہ بات اچھی ہے، یہ آپ نے کنٹینیو رکھنی ہے، یہ والی بات آج کے بعد میں آپ کے اوپر دوبارہ آپ کی طرف سے ہوتا ہوا نہ دیکھوں۔ تو یہ چیک اینڈ بیلنس جب تک آپ اپنے بچوں پہ نہیں رکھیں گے، تھرڈ پرسن آپ کے بچے کی تربیت اتنی اچھے انداز سے نہیں کر پائے گا۔ اور آج موقع ہے کہ چھٹیاں ہیں، بچے زیادہ تر گھروں میں رہتے ہیں، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور بچوں کو اچھی عادات اپنانے کی طرف لائیں اور بری عادات کو آہستہ آہستہ ان سے چھڑوائیں۔ آج کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے، فری اور کم قیمت تعلیمی ریسورسز کا فائدہ اٹھائیں۔ مثلاً اگر آپ کے عزیزوں میں کوئی لڑکا یا لڑکی پڑھے لکھے ہیں تو آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہمیں کوئی جو ٹائم آپ دیں تو ہمارے بچے کو گھر میں آپ کوچنگ کروائیں۔ تو ایک تو وہ فری ہوگا یا بہت کم قیمت ہوگا، اور دوسرا آپ اپنے بچوں کو پبلک سکولز، فری کے سکولز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بہت بڑی نعمت اس وقت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا بہت عظیم پروجیکٹ پیف کے نام سے موجود ہے، جس کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ایک بہت کامیاب ایگزامپل ہے، دنیا اس کو کاپی کر رہی ہے۔ تو آپ کا بچہ وہاں پر داخل ہو اور تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اس بچے کا چیک اینڈ بیلنس کتنا عظیم ہے، کہ بچے کو مانیٹرنگ سے لے کر QAT جو کہ کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ ہوتا ہے باقاعدگی سے پاس کرنا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ماہانہ مانیٹرنگ ہوتی ہے، بچے کے تمام معاملات کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور وہ ڈسکشن ادارے کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو اگر پیف سکول میں داخل کراتے ہیں تو اس کے دو فائدے ہیں۔ نمبر ایک، جو کہ پبلک سکولز میں فیس نہیں لی جاتی تو یہاں بھی آپ کے بچوں سے فیس نہیں لی جاتی، اور دوسرا جو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کتابیں بھی ان کو فری کی ملتی ہیں۔ لیکن تیسرا جو اہم فائدہ ہے وہ ہے اس کی کوالٹی آف ایجوکیشن، اور کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ بچے کی جو ہے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے پیف سکولز کے اوپر۔ تو آپ اپنے بچوں کو پیف کے سکولز میں داخل کروائیں، تو امید ہے کہ آپ کا بچہ یہ فری ریسورسز استعمال کر کے کل کے کارآمد شخصیت بن سکتا ہے۔ آج کا ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے کہ بچوں کی جو دینی تربیت ہے اور اخلاقی تربیت ہے اس کو صبح شروعات میں ہی نماز، اس کے بعد مطالعہ، اور دن میں جو تعلیمی چھٹیوں کا کام ہے اس سے لے کر رات کو جب آپ لیٹنے لگیں تو بچوں کو کوئی اچھی سی حدیث، کوئی اچھی سی موٹیویشنل کہانی، یا بے شک آپ اپنی کوئی ایسی کہانی جو بچوں کو انسپائر کر سکے وہ ان کو سنوائیں، تاکہ بچہ کل کو ان چیزوں سے انسپائر ہو کر ایک اچھا انسان بن سکے۔ تو یہ پوائنٹ بھی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ وہ معاشرے میں جا کر لوگوں سے غلط باتیں سنیں یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر انسپائر ہو سوشل میڈیا کے جھوٹ سے، آپ ان کو انسپائر کریں خود، تاکہ بچہ اس سے اچھی انسان بننے کی طرف اس کا راستہ آسان ہو جائے۔ آج کا ہمارا پانچواں اور آخری پوائنٹ، اپنے مسائل میں بچوں کو نہ گھسیٹیں۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو مشکلات آ رہی ہیں پیسہ کمانے کے سلسلے میں، روزگار کے سلسلے میں، تو اس کو کوئی بہانہ نہ بنائیں، جس سے بچے کے ذہن میں یہ نقش ہو جاتا ہے کہ شاید ہم غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہاں، ان کو ہلکا پھلکا آپ بتائیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ہر وہ بات اس کی بچے کی نہ مانیں جو کہ آپ کے ریسورسز نہیں ہیں، لیکن جتنے ریسورسز ہیں وہ استعمال کر کے بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا کیا چیز آپ کے لیے بہتر ہے، کیا چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اور اس کو تحمل اور بردباری سے بچوں کے ساتھ ڈیل کریں، ان کے ساتھ ایک کنیکشن بنائیں، اور ان کی آپ کی ایفیلیشن بنسبت اس کے زیادہ اچھی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ایفیلیٹ ہوں۔ آپ ان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ایفیلیٹ ہونے کی بجائے آپ اپنے ساتھ ایفیلیٹ کریں، اس سے بچے کی تعلیم و تربیت کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور آج کا جو آخری پوائنٹ ہے جو میں نے کہا تھا کہ آپ کو
آخر میں ایک بونس پوائنٹ دوں گا، وہ بونس پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ بچے سونے کی اینٹ کے خرچے کے برابر ہو کر پلتے ہیں۔ بات حقیقت ہے، پیدائش سے لے کر اگر 20-21 سال تک ان کی تعلیم مکمل ہونے تک اگر آپ اخراجات کا تخمینہ لگائیں تو وہ نو ڈاؤٹ کہ سونے کی اینٹ کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ان کو صرف پڑھا کر اس کو ڈگریاں لے کر دے دیں اور اس کی تربیت اور کوئی دوسرا جو مفید کام ہے وہ اس کو نہ سکھائیں، یہ زیادتی ہوگی۔ آپ کی کامیابی اسی صورت میں ہے کہ بچہ اپنی ڈگری بھی مکمل کرے اور اخلاقی طور پر بھی وہ بہت اونچے لیول پر بیٹھا ہو، اس کو وہ باجماعت نماز بھی پڑھتا ہو اور قرآن پاک بھی وہ پڑھ چکا ہو، اور نہ صرف پڑھ چکا ہو بلکہ اس کے مفاہیم وغیرہ بھی اور اس کے مطالب بھی جانتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو آپ نے کتابیں لا کر ساری زندگی دیتے رہے ہیں ان کے اندر سے اچھی اچھی باتیں بھی وہ کاپی کر چکا ہو، تو تب آپ ایک کامیاب والد ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کے اندر اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا تو اس کو کمنٹس کر کے مجھے بتائیں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ انشاءاللہ یہ چینل آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ اب روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز دیا کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔